कम बैक। गजा शहर में जो इसराइली फोर्सेस हैं उनकी बमबारी को 29 डेज हो गए हैं, 29 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। इस दौरान हमने अभी तक देखा है जो हमारे पास ह्यूमन डेथ काउंट है वो 9,227 अफराद फलस्तीन में शहीद कर दिए गए हैं गुज़श्ता 29 दिन के अंदर। इसराइली फौज के तर्जुमान के मुताबिक वो खुद क्लेम करते हैं कि गजा में 12,000 फिजाई हमले उन्होंने किए हैं। इसराइली फौज गजा में पनाह गुज़ीन कैंपों, अस्पतालों और स्कूलों को निशाना बना रही है। गुज़श्ता रोज इसराइली फ़िज़ाइया ने गजा में एम्बुलेंस कॉन्वॉय पर भी हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 15 अफराद शहीद हो गए थे। इसराइली फौज बच्चों के अस्पतालों और अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे निगरानी चलने वाले स्कूलों को भी निशाना बना रही है। इसराइली बमबारी में वाटर सप्लाई लाइन्स, वाटर टैंक्स, सोलर सिस्टम और पावर जनरेटर्स को भी तबाह किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी बराए फ़लस्तीनी मुहाजिरीन के मुताबिक गजा में हर फ़लस्तीनी को रोटी के 2 टुकड़ों पर गुजारा करना पड़ रहा है, जबकि पानी खत्म हो रहा है। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा का अपना ट्वीट है जिसमें वो ऑफिशियली ये बात कर रहे हैं कि उनका पावर सिस्टम तबाह हो चुका है और डॉक्टर्स को अब मोबाइल लाइट में मरीजों का इलाज करना पड़ रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा जो बैठकर खामोश तमाशाई सिर्फ मिन्नतें कर रही है, सिर्फ प्लीड कर सकती है, सिर्फ गुजारिशें कर सकती है, वो खुद क्या कह रही है, उनकी जो ट्विटर हैंडल से क्या इन्फॉर्मेशन वो पास ऑन करते हैं। वो कहते हैं जी कि कोई पानी नहीं है, ना कोई खाना है, देयर इज नो लाइफ, दीज आर चिल्ड्रन, शेम ऑन यू, व्हाट डिड वी डू रॉन्ग। तो वो सिर्फ अपनी सोशल मीडिया पे या बयानात के हद तक तो सिर्फ शर्म दिला सकते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते हैं। हेयर देयर वॉइसेस है, ये है वो जी हैशटैग जो यूनाइटेड नेशन की जो फलस्तीनी मुहाजिरीन की और जो ब्रांच है उधर उनके ट्विटर अकाउंट से किया जा रहा है। जो अक़वाम मुत्तहिदा एजेंसी बराए फ़लस्तीनी मुहाजिरीन खुद क्या कहते हैं। इस दौरान अगर हम कोई बात देखें जो मुख्तलिफ है पिछली जो इसराइली फौज की बमबारियों और उनकी एग्रेशन के वजह से, तो वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है। सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने जिस तरह से जनरली पूरा परसेप्शन पलटा है, क्योंकि मगरबी मीडिया के ऊपर तो तसल्लुत है, वहां पर जो हुकूमतें हैं वो एक तरफ, उनके अवाम दूसरी तरफ है, लेकिन जो सोशल मीडिया का किरदार है यहाँ पे वो बहुत काबिल सताइश है कि किस तरीके से जो ग्राउंड रिपोर्टिंग की गई और जो असल विजुअल्स हैं गजा से वो पहुंचाए गए, जिसको कोई मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा नहीं रहा। तो सोशल मीडिया को काबू कैद करने की बजाय इसको अगर मौसर हथियार की तरह इस्तेमाल करना है तो वो आप गजा में फ़लस्तीनियों से और उनके जितने भी गमख्वार हैं उनसे सीख सकते हैं। प्रोग्राम के हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मलिया साहिबा। गजा के अंदर जो उस वक्त सूरत हाल है, जो फेलियर है पूरी ह्यूमैनिटी का, पूरी मुहज़्ज़ब दुनिया का और पूरी मुस्लिम दुनिया का भी, कि 29 दिन हो गए ये बमबारी नहीं रुकवाई जा सकी और जेनोसाइड तो खैर अब इसको ऑफिशियली समझा भी जा रहा है, चाहे इसको कोई माने ना माने। तो डॉक्टर साहिबा, ये 2023 है, हमने किताबों में पढ़ा, हमने हिस्ट्री में पढ़ा कि इस तरह से जब मारा जाता था बेगुनाहों को तो हम वंडर करते थे कैसे होता है, क्या इर्द गिर्द की जो दुनिया है उनकी आंखें बंद थीं, क्या वो अंधे थे, गूंगे थे, बहरे थे, ये कैसे हुआ इससे पहले इंसानों की इतनी बड़ी तादाद के अंदर जो उनकी हलाकतों का वो शिकार हुए। इस मर्तबा हम ये देख भी रहे हैं, द वर्ल्ड हैज फेल्ड गजन्स। पहले तो मैं ये कहूंगी कि जो सूरत हाल है ग्राउंड पे गाजा में वो वाकई बहुत शर्मनाक है पूरी दुनिया के लिए और ख़ास तौर पे उन ममालिक के लिए जिनके इख्तियार में कुछ है कि वो जंग को बंद करवा सके। और इस हवाले से मैं ये भी कहूँगी कि सफारती कोशिशें जो पिछले चंद हफ्तों में हमने देखी हैं अब तक तो वो नाकाम रही हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सफारती कोशिशें ख़त्म हो चुकी हैं। लेकिन मसला सिर्फ ये आ रहा है, सबसे बड़ा मसला मैं कहूँगी, मसले तो बहुत हैं, सबसे बड़ा मसला ये है कि अमेरिका अभी तक सीज फायर जंग बंदी के खिलाफ है। हालांकि उनका जो वजीर खारजा है एंटनी ब्लिंकन, वो इस वक्त खित्ते में है और रिपोर्ट्स यही कह रही हैं कि उन्होंने कोशिश की है कि इजराइल के वजीर आजम को आमादा करें एक पॉज इन फाइटिंग, यानी कि एक ह्यूमैनिटेरियन पॉज। वो जंग बंदी नहीं है, वो सिर्फ ये है कि कुछ अरसे के लिए फायरिंग वगैरह ख़त्म हो ताकि ह्यूमैनिटेरियन इमदाद जो है वो जा सके गाजा में। तो अभी तक अमेरिका की पोजीशन तो इसी तरह ही है, इसमें कोई मेजर शिफ्ट नहीं आई और जब तक कोई मेजर चेंज नहीं आएगा अमेरिका की पोजीशन में और इस
ان پہ اتنا دباؤ نہیں پڑے گا جس سے کہ وہ اپنی موقف کو تبدیل کر سکیں، تو یہ جنگ جاری رہے گی. اور افسوس کی بات ہے کہ اس وقت اسرائیل اور امریکہ ایک طرف ہے اور ساری دنیا دوسری طرف کھڑی ہے، آلموسٹ ساری دنیا، سوائے میرا خیال ہے 1-2 ممالک، یو کے اور 1-2 یورپین ممالک. باقی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں ڈیمونسٹریشنز ہو رہی ہیں، پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، امریکہ کے اندر بھی ہو رہے ہیں، اور مختلف حکومتیں جو ہیں پوری دنیا کی، میں تو یہی کہوں گی، انہوں نے جنرل اسمبلی کی جو ریزولوشن تھی اس میں تو کہہ دیا انہوں نے کہ جی جنگ بندی ہونی چاہیے. 121 ممالک نے 193 میں سے یہی کہا ہے کہ ہمیں سیز فائر چاہیے اور فوری طور پہ چاہیے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ سفارتی کوششوں کی کامیابی اسی پہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ آیا ورلڈ اوپینین سے اتنا دباؤ پڑتا ہے امریکہ پہ، اور پھر امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کو کس طرح سے آمادہ کرتا ہے، پریشر ڈالتا ہے. دیکھیں، ایک طرف سے تو امریکہ یہ کہہ رہا ہے، ان کے جو آفیشلز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ سویلین جو جانے جا رہی ہیں وہ نہ ہو، اس طرح کی صورتحال نہ ہو اور نہ بگڑے. دوسری طرف وہ اسلحہ بھیج رہے ہیں، جی بلکہ اب انہوں نے بہت ہی بڑا ایڈ پیکج بھی اناؤنس کیا ہے اسرائیل کے لیے. تو یہ تو بالکل ہی اس کو تو لیکن ڈاکٹر صاحب یہ تو امریکہ کے کردار کے حوالے سے آپ نے بات کر لی. ایک مسلمان ممالک کی بھی تگڑی پریزنس ہے، ان کی اکنامک اگر کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو ان کی بھی بڑی ایک مضبوط لیوریج ہے. مسلم دنیا نے جو مؤثر کردار ادا کرنا چاہیے تھا، از اٹ میئرنگ اپ ٹو دا ایکسپیکٹیشنز یا کہیں نہ کہیں اس میں کوئی کمزوری؟ میرا خیال ہے ہمیں حقیقت پہ جانا چاہیے. ویسے تو ہم ساری دنیا کو بلیم کر سکتے ہیں، لیکن اسرائیل صرف ایک ملک کی بات سنتا ہے، وہ عرب ملکوں کی بات نہیں سنتا، وہ صرف امریکہ کی بات سنتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں اسی لیے فوکس یہی ہونا چاہیے کہ کتنا دباؤ ڈالا جا سکتا ہے امریکہ پہ، اور وہ بھی ورلڈ اوپینین کے تحت اور باقی جو ممالک ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت یہ ڈپلومیٹک ایکٹیویٹیز جاری ہیں، کوششیں ہو رہی ہیں اس وقت کہ کسی طرح سے امریکہ کو اس پوزیشن سے ہٹایا جائے جس پوزیشن پہ وہ ابھی بھی وہیں ہے، اور وہ ہے کہ جی بلائنڈ سپورٹ، بلائنڈ حمایت فار اسرائیل. جہاں تک عرب ممالک کا تعلق ہے، انہی کی وجہ سے ہی تو ریزولوشن پاس ہوئی تھی یونائٹڈ نیشنز میں. دوسرا یہ کہ دیکھیں، ہمیں حقیقت پہ جانا چاہیے. تو جس حد تک میں سمجھتی ہوں کہ وہ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن دیکھنا اب آگے ہم نے یہ ہے کہ آیا یہ جو لڑائی ہو رہی ہے کہیں یہ ریجنل کانفلکٹ میں نہ تبدیل ہو جائے، یعنی کہ یہ پھیل نہ جائے خطے میں. اگلا سوال میرا یہی تھا آپ سے کہ کیا یہ یہیں تک اسی خطے کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ محدود رہے گی یا یہ کہیں پھیلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیں، جو کل حزب اللہ کے لیڈر نے اسپیچ دی اس میں کافی لوگوں کا خیال تھا کہ وہ کسی قسم کی ڈکلیریشن کریں گے کہ وہ جنگ میں شامل ہو رہے ہیں. تو ایسا تو نہیں ہوا. تو لگتا یہی ہے کہ کوئی نہیں چاہتا کہ یہ جنگ اور پھیلے، لیکن اس کا خطرہ ابھی بھی ہے، نہ جانتے ہوئے یا ناٹ وانٹنگ ٹو ڈو اٹ. یہ ہو بھی سکتا ہے بیکاز ایسکلیشن جب ہوتی ہے تو وہ کسی کے کنٹرول میں بھی نہیں رہتی، انکنٹرول ایسکلیشن بھی ہوتی ہے. سو کنٹریز مے ناٹ وانٹ اٹ، لیکن ابھی بھی یہ فیئر، ڈینجر اور رسک ہے کہ جتنی طویل یہ اسرائیل کی جنگ غازہ پہ جاری رہتی ہے اتنا ہی خطرہ بڑھتا جائے گا کہ یہ خطے میں پھیل جائے گی، اور پھر آپ کو پتہ ہے اس کے بہت دور دراز اثرات ہوں گے، نہ صرف خطے پہ بلکہ پوری دنیا پہ. اور بہت سارے ممالک کے انٹرنل الیکشنز کے اوپر بھی امریکہ کے اندر آپ دیکھیں یا ان ممالک کے اندر یہ اس کو افیکٹ کرے گا. اقوام متحدہ ان کے جو سربراہ ہیں وہ بھی اب آلموسٹ جسے کہتے ہیں منتیں کر رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں. جو مختلف ان کی ایجنسیز ہیں جو ان پورے خطے کے اندر ہیومینیٹیرین ڈیزاسٹر کو دیکھ رہی ہیں، ان کی بھی بڑی التجائیانہ زبان ہے. سو کیا اس کانفلکٹ کے بعد، اس معاملے کے بعد ہم سمجھے کہ یونائٹڈ نیشنز کا اب وہ ایک رسمی سا بھی کردار جو ہے وہ کہیں ہے یا نہیں ہے؟ ہاؤ ول یو ڈیفائن یونائٹڈ نیشن آفٹر دس؟ دیکھیں، یونائٹڈ نیشن کا جو اپنا جو کردار ہوتا ہے، اس کی جو ابیلٹی ٹو ڈو اینی تھنگ، وہ ڈپینڈ کرتی ہے ان ممالک پہ جو کہ سیکورٹی کاؤنسل کے ممبرز ہیں. الگ سے یونائٹڈ نیشنز کچھ نہیں کر سکتی سوائے جو کہ آپ نے ابھی جس کا ذکر کیا کہ ڈکلیریشنز، اپیلز، اور دوسرا یہ کہ یہ مت بھولیں کہ گراؤنڈ پہ ہیں وہ اس وقت غازہ میں. جو یونائٹڈ نیشنز کی ویلفیئر
ایجنسی ہے فلسطینی ریفیوجیز کے لیے، وہ گراؤنڈ پہ ہیں، بلکہ ان کے بہت سے اپنے جو سٹاف کے لوگ ہیں وہ شہید بھی ہوئے ہیں. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا کوئی رول ہے ہی نہیں. لیکن جس رول کی ضرورت ہے وہ ہے رول جنگ بندی کا. وہ سیکرٹری جنرل کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ سیکورٹی کاؤنسل کے ممبرز کے ہاتھ میں ہے. تو جب ہم کہتے ہیں نا کہ جی یو این فیل ہوگی، تو یہ غلط ہے، درست نہیں ہے. ہمیں کہنا چاہیے کہ سیکورٹی کاؤنسل کے ممبرز جو ہیں وہ انہوں نے نہیں کچھ ہونے دیا، یا وہ آبسٹیکلز رہے کہ کوئی ریزولوشن آیا یا کوئی جنگ بندی کا کسی قسم کا سلسلہ شروع ہو. تو میرا خیال ہے اس میں ہمیں کلیئر ہونا چاہیے، بیکاز یہاں پر سب کی یہی ہوتی ہے ہمیشہ نیریٹو ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ جی یو این جو ہے، یو این اتنا ہی اسٹرانگ اور کمزور ہوتا ہے جتنا کہ اس کے جو ممبران ہیں وہ چاہیں. اور ان ممبران میں ظاہر ہے جو زیادہ پاورفل ہیں وہ وہی ہیں جو کہ سیکورٹی کاؤنسل کے 5 پرماننٹ ممبرز ہیں. اگر ان میں کوئی اگریمنٹ نہیں ہوتی کسی قسم کی جنگ بندی پہ، تو پھر ظاہر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پیرالسس ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ ڈیڈ لاک میں چلا جاتا ہے سیکورٹی کاؤنسل. اور وہی ہوا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے چند دنوں میں آیا کوئی اور قرارداد آئے گی یا کوئی میجر پش آئے گی، اس لیے کہ اس مہینے چائنا ہے سیکورٹی کاؤنسل کا کنٹرول، وہ پریزیڈنٹ ہے سیکورٹی کاؤنسل کا فار دس منتھ، فار نومبر. تو وی ہیو ٹو سی کہ کیا سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے. لیکن اب تک جو کچھ ہوا ہے میں سمجھتی ہوں اس کا ذمہ دار امریکہ ہے.